والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، رواہ البخاری فی صحیحہ فی کتاب الزکاۃ. معزز سامعین کرام، جن مالوں پر زکوٰۃ فرض ہے اس کے کچھ شرائط ہیں، اور ان میں سے کچھ شرائط اس سے پہلے کے دروس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے. ہم نے آپ کے سامنے بتلایا کہ جس مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس مال کے اوپر بالکل کمپلیٹ قبضہ ہو، کہ جیسے چاہے اس مال کو جدھر چاہے جس طرح سے چاہے خرچ کر سکے، ایسا قبضہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ اس مال کے اوپر کسی ایک آدمی کا ہی قبضہ ہونا چاہیے. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مال حرام طریقے سے، حرام ذریعے سے کمایا نہ گیا ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مال جو ہو وہ زندگی کی ضروریات سے فاضل ہو، زیادہ ہو. ان تمام شروط کے اوپر اس سے پہلے کے دروس میں ہم نے تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو کی. یاد رکھیے، جن مالوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے ان مالوں کے شرائط میں سے پانچویں شرط یہ ہے کہ مال جو ہو وہ قرض سے بالکل فارغ ہو، قرض سے بالکل خالی ہو. اگر کوئی ایسا مال ہوگا جو نصاب تک پہنچ جائے اور اس کے مال میں اگر قرض بھی ہو تو پھر اس مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگا. اس سلسلے میں کئی وجہ ہیں جو شرعی دلیلوں کی روشنی میں ہمارے سامنے ہیں، جس میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ اپنی کتاب المغنی کے اندر سعید بن یزید رضی اللہ عنہ کی روایت کو نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو ممبر رسول پر خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ من کان علیہ دین فلیقضی دینہ ولیزکی بقیۃ مالہ. یعنی اگر کسی انسان کے اوپر قرض ہو تو پہلے وہ قرض ادا کرے، اور قرض ادا کرنے کے بعد جو باقی مال بچے اس میں سے وہ زکوٰۃ ادا کرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے ممبر رسول سے اس بات کو صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا، اور صحابہ کرام نے اس کو سنا اور سننے کے بعد کسی نے انکار نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اگر کسی کے اوپر قرض ہوگا اور اس کا مال اگر نصاب کو پہنچ رہا ہوگا تو پہلے اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرضہ ادا کرے. قرضہ کی موجودگی میں اس مال کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا، اور قرضہ ادا کرنے کے بعد اگر مال زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچے گا تو پھر اس میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اگر مال نصاب کے زکوٰۃ کے نصاب کو نہیں پہنچے گا تو پھر اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی. معزز سامعین کرام، اس کی دوسری وجہ جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا کہ کسی بھی مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، اس کی سب سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ مال والے کا مال کے اوپر مکمل قبضہ ہو اور اس کو وہ جہاں چاہے استعمال کر سکے. لیکن اگر کوئی آدمی مقروض بھی ہوگا اور اس کے پاس مال بھی ہوگا تو اس کے اوپر پہلے فرض اور ضروری یہ ہے کہ وہ مال میں سے قرضہ ادا کرے. گویا جو قرضے کی رقم ہے اس کے اوپر اس کی ملکیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس مال کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا. تیسری وجہ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں چند ایسے افراد یا چند ایسی جگہوں کا نام بتلایا ہے جہاں پہ زکوٰۃ کو ہم خرچ کر سکتے ہیں، جس کو مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں. اور جہاں جہاں زکوٰۃ ہم خرچ کر سکتے ہیں جو شریعت نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، اس میں سے ایک لفظ ہے غارمین. یعنی غارمین جو لوگ ہوں گے ان کو بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے. اور غارمین کہتے ہیں مقروض آدمی کو، یعنی ایسا مقروض آدمی جس کے اوپر قرض لد چکا ہو اور قرض کو ادا کرنے کا اس کے پاس کوئی سبیل اور کوئی رستہ نہ ہو، تو ایسا آدمی شرعی طور پر زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے. اب اگر کسی آدمی کا مال ہے اور وہ مقروض ہے اور قرضے کی ادائیگی کے بعد اگر اس کے پاس اس کا مال نصاب کو نہیں پہنچتا ہے تو شرعی طور پر وہ خود مسکین ہے. لہذا ایسا مال جس کے اندر قرض ہو، جب تک کہ اس کے قرض کو ادا نہ کر دیا جائے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا. معزز سامعین کرام، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو زکوٰۃ فرض کیا گیا ہے
اس کے پیچھے جو مقصد ہے، اس کے پیچھے جو اصل اسلام کی جو منشا ہے، اسلام کے جو چاہت ہے، وہ یہ کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے حاجت مندوں اور ضرورت مندوں کی خیر خواہی کی جائے، ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ اب جو آدمی اپنے مال کے اندر مقروض ہوگا اور اس کا مال قرض نکالنے کے بعد زکوٰۃ کے نصاب کو نہیں پہنچے گا تو وہ آدمی خود ہمدردی کے لائق ہے۔ اب جس کی ملکیت میں مال ہو اور وہ خود حاجت مند ہو تو اب اس کی حاجت کو پورا نہ کر کے دوسرے کی حاجت کو پورا کرنا شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ کل ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی جس کو امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ پہلے اپنے اوپر خرچ کرو، پھر اپنے بیوی کے اوپر، پھر اپنے قرابت دار کے اوپر، پھر ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرو۔ لہٰذا جو خود مقروض ہوگا وہ تو خود ہمدردی کا محتاج ہے، اب اس کے مال میں سے دوسرے کے ساتھ کیسے حاجت مندی کی جائے۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح سے جو وجوہات ہیں اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ یا صدقہ اسی وقت نکالنے کا شریعت میں حکم ہے کہ زکوٰۃ یا صدقہ نکالنے کے بعد آدمی مفلس نہ ہو، قلاش نہ ہو، محتاج نہ ہو، بلکہ صدقہ دینے کے بعد بھی، زکوٰۃ دینے کے بعد بھی انسان کے اندر مالداری رہے، جیسا کہ حدیث میں نے کل پیش کی صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1426، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی، بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کے نکالنے کے بعد بھی آدمی کے اندر مالداری رہے۔ زکوٰۃ اور صدقات انسان نکال دے اور اس کے بعد خود لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا ہو، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد یہ بات واضح طور پر ثابت اور معلوم ہو جاتی ہے کہ قرض جو ہے وہ کسی بھی مال میں زکوٰۃ کے واجب ہونے سے رکاوٹ ہے، اور تمام کے تمام فقہا کا اس کے اوپر اتفاق ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ جو قرض ہو، جو مال ہے نصاب کو پورا ہوا اس کے پورے کا پورا ہو، یعنی مال بھی نصاب کو پہنچ رہا ہے اور انسان کے اوپر جو قرض ہے وہ بھی اتنا ہی ہے، یا پھر اتنا قرض ہے کہ اگر اس میں سے قرضہ نکالا جائے تو مال نصاب سے کم ہو جائے اور اس کے اوپر آمدنی کا دوسرا ذریعہ نہ ہو۔ ابھی ہمارے ہاں جو دکانوں کے اندر، تجارتوں کے اندر بڑے بڑے قرض ہوتے ہیں، لیکن قرض کے حساب سے ان کی آمدنی بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھا جائے کہ اگر کوئی مقروض بھی ہے اور اس کے آمدنی کے ذرائع بھی ہیں اور اس کے پاس اگر مال بھی ہے تو اپنے پورے مال کو وہ اکٹھا کرے، پورے چیز کو اکٹھا کرے، تمام قیمت کو اکٹھا کرنے کے بعد جو اس کے اوپر قرض ہے اس میں سے اگر اس کو لیس کرنے کے بعد مال اس کا نصاب کو پہنچ جائے تو پھر اس میں سے زکوٰۃ ہوگا۔ اگر ان تمام قرض کو لیس کرنے کے بعد مال زکوٰۃ کے نصاب تک نہیں پہنچتا ہے تو پھر اس میں سے قرض ادا نہیں اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس سلسلے میں ابھی اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو علم ہم سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان علوم پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔